السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ایک مسلمان کی زندگی میں صحیح عقیدہ انتہائی اہم ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اکرام نے ہمیشہ ہر زمانے میں لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کے لیے مختصر مطول درس کی صورت میں اور جو ہے وہ محاضرے کی صورت میں اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ اسی سلسلے میں تلمیذ انسٹیٹیوٹ آپ کے لیے لے کر آیا ہے علامات قیامت سیریز۔ اس سیریز میں مختلف علماء کرام مختلف قیامت کی نشانیوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ اس کے بارے میں ہم اپنا عقیدہ صحیح بھی کر سکیں اور اس عقیدے سے ہمارے ایمان پر جو اثر ہے اس ایمان کے مطابق ہم اپنے عقیدے کو درست کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں جبریل امین اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بحیثیت شاگرد کے آتے ہیں اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات پوچھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو جوابات دیتے ہیں۔ انہی سوالوں میں سے ایک سوال جبریل امین پوچھتے ہیں، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ آپ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور اس طرح جو ہے وہ اچھی بری تقدیر پر ایمان لائیں۔ اسی سلسلے میں الایمان بالیوم الآخرہ یعنی آخرت کے دن پر ایمان، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہم اپنی موت سے لے کر قیامت کے دن تک آخر ہونے والا جو کام ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کو ہم جانتے ہوں۔ ایمان بالیوم الآخرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تصدیق یعنی کہ اس بات کی تصدیق کرنا کہ قیامت کا دن ہوگا اور جو کچھ اس میں مشتمل ہے، اس بات پر ایمان لانا، دوبارہ اٹھائے جانے کے حوالے سے، دوبارہ مردوں کو جمع کیے جانے کے حوالے سے، ان کے حشر پر ایمان لانا، ان کا حساب کتاب ہونا، میزان کا قائم کرنا، صراط کا، جنت کا، جہنم کا، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ایمان بالیوم الآخرہ کے اندر شامل ہے۔ اور اسی طرح ایمان بالیوم الآخرہ کے بارے میں ابن حجر الحیثمی کہتے ہیں کہ وَهُوَ مِنَ الْمَوْتِ إِلَى آخِرِ مَا يَقَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ موت سے لے کر آخری کام جو قیامت کے دن تک ہوگا اس سب کو جاننا، اس سب کے اوپر ایمان لانا، یہ ایمان بالیوم الآخرہ کے اندر شامل ہے۔ اور ایمان بالیوم الآخرہ سے مراد ہماری آخری دن اس لیے ہے کیونکہ وہ ایسا دن ہوگا جس کی کوئی رات نہیں ہوگی، وہ آخری دن ہوگا۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ ہم پر ایمان بالیوم الآخرہ، آخرت کے دن پر ایمان لانا واجب ہے، تو ہمیں اس دن یعنی کہ آخرت کا دن جسے قیامت کہا جاتا ہے یا جس کو ساعہ، گھڑی کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اقتربت الساعہ کہ قیامت جو ہے وہ قریب آ گئی ہے، اس کے اوپر ایمان لانا بھی ایمان بالیوم الآخرہ کا حصہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کو اچانک آن پکڑے، جبکہ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ تو اسی لیے اشراط الساعہ یعنی کہ علامات قیامت جو ہے یہ پڑھنا اور یہ سمجھنا جو ہے یہ ایمان بالیوم الآخرہ کی تیاری کے اندر انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اسی طرح ایمان بالیوم الآخرہ کی کچھ علامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں، حدیث جبریل کے اندر ذکر کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کری۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ترد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان۔ کچھ علامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل امین نے ان سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو انہوں نے کہا کہ سوال پوچھنے والا اس سے زیادہ جانتا ہے جس سے پوچھا گیا ہے، ہاں میں آپ کو اس کی کچھ علامات بیان کر سکتا ہوں، کچھ نشانیاں بیان کر سکتا ہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اور ایک اور مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا جیسے یہ دو انگلیاں، بعثت انا والقیامت کہاتین۔ تو قیامت، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اب جو ہے قیامت آیا ہی چاہتی ہے۔
اسی طرح قیامت کی کچھ بڑی نشانیوں میں سے خروج دجال ہے، دجال کا نکلنا، پھر نزول عیسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول اور ان کا جو ہے دجال کو قتل کرنا، پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا، اسی طرح دجال سے پہلے جو ہے امام مہدی کا ظہور ہونا، اور یہ ساری علامات، خروج الدابہ، اور کچھ علماء نے دخان کا بھی ذکر کیا ہے، یہ علامات جو ہیں یہ ساری علامات قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو اس میں سے آج آپ کے سامنے جو ہے میں نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو قرآن و حدیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ نزول سے پہلے جو ہے وہ رفع عیسیٰ کا مسئلہ آتا ہے، اور اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا، اور فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اور یہ یہود کے کیے ہوئے ایک کلیم کہ وقول الیہودی انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ یہود یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس زعم کو، ان کے اس کلیم کو جو ہے وہ جھٹلایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے قتل کیا ہے نہ ہی انہوں نے ان کو صلیب دی ہے، ولیکن شبہ لہم، ہاں ان کو ایک ان سے ملتے جلتے ایک شخص کو یا ان کو ایک شبہ میں مبتلا کر دیا گیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا ہے۔ آگے چل کے ہم اس بات پہ بھی بحث کریں گے کہ جو لوگ نزول عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں در حقیقت وہ رفع عیسیٰ کا ہی انکار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اٹھایا جانا یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول بھی ہوگا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نزول کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور اس کی ایک قرات جو ہے وہ ابن عباس سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ بھی ہے، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول جو ہے یہ علامات قیامت میں سے ہے اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، کہ جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہو جائے گا تو اس کے بعد قیامت آیا ہی چاہتی ہوگی۔ شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول جو ہے وہ دلیل ہے علی الساعہ، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واپس نازل ہونا قیامت کی نشانی اس طرح ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بن باپ کے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے تو وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی موت کے بعد دوبارہ ان کی قبروں سے اٹھائے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اس آیت کی تفسیر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے تو ان کی موت سے پہلے جو ہے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، اور علامات قیامت میں کئی علماء نے اس آیت کا ذکر کیا ہے، اور یہ اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نازل ہونے کے بعد جو اہل کتاب ہیں وہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آئیں گے۔ ہاں اس کے اندر کچھ علماء نے، کچھ مفسرین نے اور رائے بھی دی ہے، لیکن یہ جو ہے اقرب الی الصواب رائے لگتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بیان کیا کہ جو لوگ نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں رفع عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں، اور اگر آپ رفع عیسیٰ کا انکار کر دیں ایسے جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا ہے، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی، کیونکہ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو زندہ نہیں اٹھایا گیا اور ان کو جو ہے وہ موت دے دی گئی تو ان کے اٹھانے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ بات کی کہ یہودیوں نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ہم نے ان کو اٹھا لیا، تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں موت دے کے اٹھایا تو پھر وہ اٹھانا کیا اٹھانا تھا۔
یہ تو گویا ایسا ہی ہوا کہ ایک آدمی کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے تھے اور آپ نے اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کو لوگوں سے بچانے کے لیے خود آپ نے مار دیا، نعوذ باللہ۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ اٹھایا گیا، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اور آگے آپ کے سامنے کچھ ایسے نصوص رکھے جائیں گے کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر زندہ موجود ہیں اور وہ آسمان سے اتارے جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بیان کرتے ہیں، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم حَكَمًا عَدَلًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخَنزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونُ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تم میں جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ نازل ہوں گے حکمًا عدلا، حاکم بنا کر عدل کرنے والے، عدل کے ساتھ تمہیں جو ہے وہ لیڈ کرنے کے لیے وہ بھیجے جائیں گے۔ فیکسر الصلیب، اور وہ صلیب کو توڑ دیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے تو جس کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب دے دی گئی تھی، اس عقیدے کی نفی ہو جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کے وجود سے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے، تو صلیب کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی اور صلیب کو جو ہے وہ توڑ دیا جائے گا۔ وَيَقْتُلُ الْخَنزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس سے مراد کہ اس کی حرمت جو ہے وہ اتنی واضح ہو جائے گی کہ جو لوگ بھی آج کچھ جو ہے اس کی حرمت کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے ہیں، جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ کر جو ہے اس کی حرمت کے اوپر جو ہے وہ خود شہادت دے دیں گے تو وہ بالکل ہی ترک کر دیا جائے گا۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور وہ جزیہ جو ہے وہ بھی ہٹا دیں گے، یعنی کہ سب لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور دین جو ہے وہ سارا کا سارا ایک ہی ہو جائے گا۔ سارے جو نصارہ ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی مانتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی دین امت محمدیہ کے اندر امتی بن کے بھیجے جائیں گے، وہ رسول بنا کے نہیں بھیجے جائیں گے۔ اور اس کا ثبوت ایک اور حدیث سے ہوتا ہے کہ جب وہ نازل ہوں گے تو مسلمان جو ہے ان کو امامت کے لیے کہیں گے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، آپ جو ہیں وہ امراء ہیں اور آپ جو ہے امامت کرائیں، اور وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے امام کے پیچھے جو ہے وہ نماز جو ہے باجماعت ادا کریں گے۔ اب ہم نے جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے نصوص پر نگاہ دوڑا لی تو اب ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کی جگہ بھی جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ینزل عند منارۃ البیضاء، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سفید مینار کے پاس جو ہے وہ نازل ہوں گے، شرقی دمشق کے مشرق میں۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یجدد بناء هذه المنارہ بحجرۃ البیضاء، کہ 741 ہجری کے اندر ابن کثیر رحمہ اللہ کے زمانے میں دمشق کی جو مسجد کا جو مینار ہے اس کی تجدید کی گئی اور اس کو سفید پتھروں سے دوبارہ بنایا گیا، اور آج جو ہے وہ دمشق سیریا کے اندر واقع ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ اموی مسجد، جس کو مسجد خالد بن ولید بھی کہا جاتا ہے، اس مسجد کے برابر جو ہے وہ منارۃ البیضاء ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صراحت فرمائی کہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے۔ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جگہ، نزول کی جگہ کی تحدید بیان فرمائی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بھی بیان فرمائی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو انہوں نے فرشتوں کے کندھوں پر جو ہے وہ ہاتھ رکھا ہوا ہوگا، اور فرشتے ان کو لے کر جو ہے وہ نازل ہوں گے، اور لوگ ان کو اترتے ہوئے دیکھیں گے، اور ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ جب وہ اپنا سر آگے کی طرف جھکائیں گے تو ان کے سر سے جو ہے وہ قطرے گر رہے ہوں گے، اور جب وہ اپنے سر کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو ان کے سر سے جو ہے وہ پانی کے قطرے ایسے گر رہے ہوں گے جیسے موتیاں گر رہی ہوتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کے سانس کی جو خوشبو ہوگی
اس خوشبو سے کوئی بھی کافر جو ہے وہ بچ نہیں پائے گا. جیسے ہی وہ اس خوشبو کو پائے گا اس پر موت طاری ہو جائے گی. اور ساتھ میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سانس جو ہے وہ وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی، یعنی کہ تا حد نگاہ جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سانس ہے وہ جائے گا. شیخ عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں بیان فرماتے ہیں کہ فرشتے چونکہ اول الاجنحہ ہیں، فرشتے جو ہیں پروں والی مخلوق ہیں، تو اس لیے چونکہ آسمان سے اترنا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انسان ہیں تو ان کو اترنے کے لیے سپورٹ چاہیے ہوگی، تو وہ فرشتوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر آئیں گے، اور فرشتے جو ہیں وہ پروں والی مخلوق ہیں تو وہ ان کو لے کر اتریں گے، اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ نیچے آئیں گے اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہوں گے. اور ان کے سانس سے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس جو ہے وہ وہاں تک جائے گی جہاں تک جو ہے وہ ان کی نگاہ جائے گی. جبکہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہماری سانس جو ہے وہ 1 ہاتھ یا 2 ہاتھ تک چلی جاتی ہے، اس سے زیادہ آگے تک ہماری سانس جو ہے وہ نہیں جاتی، وہ سانس کی خوشبو اس سے آگے تک نہیں جاتی. لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے، تو وہ ان کی تا حد نگاہ جہاں تک ان کی نظر جا رہی ہوگی وہاں تک جائے گی، اور اس ایریا کے اندر جو بھی کافر آئے گا وہ فوراً جو ہے اس پر موت طاری ہو جائے گی، وہ مر جائے گا. اس بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نماز میں شرکت کریں گے. میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کری کہ وہ مسلمانوں کے امام کے پیچھے جو ہے ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد امام مہدی کے ساتھ وہ جہاد میں شریک ہو جائیں گے، اور وہ سوال کریں گے کہ کہاں ہے دجال، یعنی کہ گویا کہ دجال جو ہے، جو کہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ ظہور دجال جو ہے علامات القیامت میں سے ایک علامت ہے، اور یہ آپ الگ جو ہے وہ لیکچر میں سنیں گے انشاءاللہ. تو اس ٹائم پر وہ سوال کریں گے، فیطلبہ، وہ سوال کریں گے کہ دجال کہاں ہے، یعنی کہ ان کا مشن ہی یہ ہے، ان کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوگا کہ وہ امت مسلمہ کو دجال سے جو ہے وہ نجات دلائیں. تو وہ سوال کریں گے کہ دجال کہاں ہے، اور پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے، اور جبال اللد کہ جو آج جو ہے وہ مقبوضہ فلسطین کے اندر جو ہے ایک پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اس دجال ملعون کو پا لیں گے. اور جیسے ہی وہ اس کے پاس جائیں گے تو دجال جو ہے وہ ان کی سانس کی وجہ سے گھلنا شروع ہو جائے گا. اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہ بھی کریں تو وہ ان کے سانس کی وجہ سے جو ہے وہ گھلنا شروع کر دے گا، جیسا کہ نمک جو ہے وہ پانی لگنے سے گھلنا شروع کر دیتا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے تلاش کریں گے، وہ اس کو پائیں گے پہاڑ پر، پہاڑی سلسلے میں، اور اس کو جا کر جو ہے خود قتل کریں گے، اور اس کا خون جو ہے تمام لوگوں کو دکھائیں گے، اپنی فوج کو دکھائیں گے کہ میں نے ملعون دجال کو جو ہے وہ قتل کر دیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ 40 سال کی عمر پوری کریں گے، اور کچھ محققین کے مطابق عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت اٹھایا گیا اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی. تو 7 سال کا مطلب وہ اپنے 40 سال پورا کرنے کا مطلب کہ وہ 7 سال جو ہے وہ رہیں گے. اور ایک اور روایت میں 7 سنین کا ذکر ہے کہ پھر اس کے بعد وہ مسلمانوں کے ساتھ 7 سال گزاریں گے، اور وہ خیر اور برکت کے سال ہوں گے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کیا کیا انعامات ہوں گے وہ ذکر ہوئے ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ہی قیامت کی اور نشانیوں میں سے ایک اور نشانی یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، جن کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ پناہ لے لیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور یوں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے نجات دے گا. اور جب یاجوج ماجوج مر جائیں گے پھر دنیا میں ایک بالش برابر جگہ بھی نہیں ہوگی جہاں پر ان کا فضلہ اور ان کی لاشیں نہ پڑی ہوئی ہوں. پھر دعا کریں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرندے بھیجے گا، ان کی لاشوں کا صفایا ہوگا، آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے گا، آسمان برکت والی بارش برسائے گا، جس کے نتیجے میں زمین جو ہے وہ پاک ہو جائے گی، دھل جائے گی. اور یہ بہترین لوگ ہوں گے جو
کرۂ ارضی کے اوپر، اس زمین کے اوپر موجود ہوں گے، اور یہ بہترین زمانہ ہوگا۔ اس میں زمین جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے اپنی خیرات اگلے گی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ بڑے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک اونٹنی کا دودھ جو ہے ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ایک گائے کا جو دودھ ہے وہ ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ایک بکری کا دودھ جو ہے وہ قبیلے کی ایک بڑی شاخ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اس وقت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مال کی فراوانی کر دے گا، لوگ مال لے کے نکلیں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، ساری دنیا میں خیر اور برکات ہی کا نزول ہوگا، اور خیر و برکات ہی پریویل کر رہی ہوں گی، اور اسی طرح زندگی جو ہے وہ امن کے ساتھ چل رہی ہوگی، یہاں تک کہ 7 سال بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا کو بھیجیں گے، اور جس ہوا سے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ متاثر ہو کر اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور پھر دنیا میں ہر وہ شخص، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی خیر یا ایمان ہوگا، وہ اس ہوا سے جو ہے اس دنیا سے اس کی روح قبض ہو جائے گی، یہ جو ہے ان کا حسن خاتمہ ہوگا، اور اس کے بعد صرف شریر لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں رہ جائیں گے، اور دنیا اس کے بعد جو ہے وہ بدترین مخلوق کو پائے گی جن کے اوپر جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی انتہائی ضروری ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ عقلانیت پسندوں نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ ہم انکار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا، کیونکہ یہ بات ان کی عقل میں نہیں آ رہی، تو وہ عقل کی بنیاد پر اس کا رد کرتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اہل السنہ والجماعہ تقدیم النقل علی العقل کا عقیدہ رکھتی ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے جب قرآن و سنت آ جائے، احادیث مبارکہ آ جائیں، صحیح احادیث ہوں، متواتر احادیث ہوں، تو اہل سنہ والجماعہ اپنی عقل کو اس کے اوپر نہیں لے کر آتے، بلکہ عقل کو نص کے تابع کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی کرنا بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی روایات کو اس بات کی وجہ سے رد کر دیتے ہیں کہ یہ احادیث احاد ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، حتیٰ کہ ابن حجر رحمہ اللہ متقدمین میں سے، اور دیگر کئی علماء کرام جن کا حصر نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نزول عیسیٰ کے بارے میں جو ہے وہ بے پناہ احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور اس پہ مستقل علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اور جس کے اندر جو ہے وہ اس کے طرق اگر جمع کیے جائیں تو 80 کے قریب جو ہے اس کے طرق جو ہیں، جو کہ تواتر سے زیادہ کی جو ہے وہ عدد ہے، تو یہ پہنچتا ہے، اور یہ احادیث متواترہ ہیں، اور کچھ علماء نے اس کے اوپر مستقل کتابیں جو ہیں جمع کی ہیں، جس کے اندر حسن، صحیح، ہر درجے کی روایات جو ہیں وہ جمع کر دی ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ 70 سے 80 تک جو ہے طرق کے ساتھ روایات جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ احادیث اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک احادیث متواترہ ہیں، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے آپ سے ذکر کر دیا کہ رفع کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، لیکن نزول کا ذکر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں کیا، لیکن یہ صحیح احادیث مبارکہ سے جو کہ متواتر کی حد تک پہنچتی ہیں، یہ چیز ثابت ہے۔ اب یہ ایک مومن کے لیے کسوٹی ہے۔ ہمارے ایک فاضل دوست شیخ مصعب بن ابرار حفظہ اللہ، ان سے میں ڈسکشن کر رہا تھا اس ٹاپک پر، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ویسے تو تمام غیبی چیزیں جو ہیں جو احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہیں وہ ایک کسوٹی ہیں کہ آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن خاص طور پہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا جو مسئلہ ہے یہ کسوٹی ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو پرکھنا چاہتا ہے کہ میں احادیث کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا، یا میں من پسند اپنی رائے کی احادیث، جو احادیث میری ہوا کے مطابق ہیں ان کو تو میں مانتا ہوں، لیکن جو احادیث مبارکہ میری رائے کے مطابق نہیں ہیں ان کو میں رد کر دیتا ہوں۔ تو نزول عیسیٰ علیہ السلام کی ان روایتوں پر وہ غور و فکر کرے اور وہ دیکھے کہ کیا وہ ان روایتوں کو مانتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بر رفعہ اللہ الیہ، رفع کا ذکر کیا ہے لیکن نزول کا ذکر نہیں کیا، اور نزول اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کرائے۔ آپ کے سامنے سیدنا ابو ہریرہ والی روایت میں نے بیان کری، اس کے علاوہ دیگر کئی روایات ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ 70 کے قریب روایات موجود ہیں جس میں نزول عیسیٰ کا جو ہے وہ عقیدہ بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
اب اگر ہم ان روایات کو نہیں مانتے تو گویا ہم احادیث کے اندر انکار کر رہے ہیں، احادیث کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کسوٹی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا احادیث کے ساتھ تعامل کیسا ہے. ہم احادیث کو جو ہے وہ من و عن قبول کرتے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق قبول کرتے ہیں. اور یوں تو اس ٹاپک پر کئی علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن سب سے بہترین کتاب جو میں اپنے قارئین کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس ٹاپک پر اور تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ کی کتاب شہادت القرآن اس موضوع پر بہترین کتاب ہے، جس میں انہوں نے اس موضوع کا حق ادا کر دیا ہے، اور اس موضوع کے اندر جتنے جو ہے وہ شبہات عقلانیت پسندوں نے اٹھائے ہیں ان سب کا جواب دیا ہے انہوں نے. اور خاص طور پر یہ انہوں نے اس زمانے میں کتاب لکھی جس زمانے میں قادیانیت کا فرقہ عروج پر تھا، فتنہ عروج پر تھا، اور غلام احمد قادیانی جو ہے وہ انکار کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا. انہوں نے اس زمانے میں اس کتاب کو لکھ کر قرآن مجید کے ان احادیث کے مجموعے کو جمع کر کے اور اس بارے میں جتنے شکوک و شبہات ہیں ان سب کا بہترین مدلل جواب دیا ہے. اور الحمدللہ یہ کتاب بھی جو ہے وہ نئے ایڈیشن میں طبع ہو چکی ہے اور آسانی کے ساتھ موجود ہے. تو قارئین جو اس ٹاپک پر اور ڈیٹیل میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میری ریکمنڈیشن یہ بک ہے. اور غیبی چیزوں میں ایمان کے حوالے سے ابن قدامہ رحمہ اللہ کا یہ بیان میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یجب الایمان بکل ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصح به النقل عنہ، کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ امور کے اوپر ایمان لائیں جو ان سے صحیح روایات سے ثابت ہو. فما شاہدناہ او غاب عنا، چاہے ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہوں یا وہ ہم سے غائب ہوں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ چیز ہوئی ہے یا ہوگی، لیکن ہمیں اس پر ایمان لانا جو ہے وہ واجب ہے. نعلم انہ حق و صدق، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ حق ہے اور وہ سچ ہے، اس پر ایمان لانا ہم پر واجب ہے. اور اسی پیرائے میں ابن باز رحمہ اللہ کا بھی قول ہے، علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا، ہمارے زمانے تک نہیں ہوا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ان کا نزول ہوگا. اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مشرق دمشق میں سفید مینار کے پاس ہے. اب کون سا مینار ہے اس کی تحدید ہم نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کوئی نیا مینار بعد میں بن جائے، یا ہو سکتا ہے وہی اموی مسجد کا جو مینار ہے اسی کے پاس، جیسا کہ مفسرین جو ہیں وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں اس مینار کی ریکنسٹرکشن ہوئی، تو ہو سکتا ہے اسی مینار کے پاس. لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا وہ حق ہے، سچ ہے، اور وہ ضرور پورا ہوگا. اور یہی ایک مومن کا وتیرہ ہونا چاہیے، یہی ایک مومن کا جو ہے وہ منہج ہونا چاہیے کتاب و سنت کے بارے میں، کہ جو کچھ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا یا صحیح احادیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا وہ حق ہے اور وہ سچ ہے، اور اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.